السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم احباب گرامی، اپنے زبان کو برے کلمات اور فضول باتوں سے روکنے میں دنیا اور آخرت کا بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑا بھلائی ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کو بری باتوں سے روکیں، لایعنی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبان کو برائیوں سے روکنے اور بیہودہ امور سے روکنے کی ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم اپنے زبان کو فضول باتوں سے، بیہودہ باتوں سے روکتے ہیں تو یہ نجات کا راستہ ہے، بلکہ یہ بہت بڑا راستہ ہے نجات کی طرف۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم کچھ نصوص پڑھتے ہیں جن میں ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ تم ایسی چیز کی طرف نہ پڑھو، ایسے چیز کے پیچھے تم نہ پڑھو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، اس کے پیچھے تم نہ پڑھو۔ بے شک کان کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دل کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا، ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں جو ہے جواب دینا ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے دل کے اندر برے خیالات نہ لائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آپ کو سیدھے کام کی طرف لگانے کی ترغیب دی ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یعنی اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کہو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے جس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں اور ایسے امور کے بارے میں بات نہ کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یا جن کو ہم اگر اپنے زبان پر لائیں گے تو گویا ہم بے علم طریقے سے بات کرنے والے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو اس آیت کریمہ کو ہمیں ہمیشہ کسی بھی بات کے کہنے اور کسی بھی بات کے کسی بھی لفظ کے زبان سے نکالنے سے پہلے اپنے ذہن کے سامنے ہمیں یہ جو آیت کریمہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اسے اپنے ذہن کے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے زبان سے وہی باتیں نکلے جو باتیں ہمارے لیے مفید ہیں اور جو باتیں ہمارے لیے جو ہے اچھی ہیں۔ ایک روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ کہتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہ سب سے نیک بندے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین مسلمان، اللہ رب العالمین سب سے محبوب بندہ وہ ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام کے تمام مسلمان جو ہے محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، حفاظت میں رہیں۔
انہیں اس کے زبان یا جو ہے ہاتھ سے پریشانی نہ ہو۔ ایک اور روایت ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، متفق علیہ روایت یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ ایک بات کہتا ہے جس کے اندر وہ چھان بین نہیں کرتا ہے، وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتا ہے کیا یہ بات جو ہے اچھی ہے یا بری ہے، تو اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں اتنی دوری تک کے لیے جو ہے گر جاتا ہے جتنے کی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، اتنی دوری تک کے لیے جہنم میں بندہ چلے جاتا ہے صرف ایک ایسے کلمہ کے کہنے کی وجہ سے جس کے بارے میں وہ جو ہے فکر نہیں کرتا ہے، غور نہیں کرتا کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس بات کو کہہ دیتا ہے اور پھر وہ جہنم میں بہت آگے چلے جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں، حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ ایسی بات بتائیے، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا امر بتلائیے کہ جس کو میں پکڑے رہوں، جس پہ میں جمے رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سفیان تم کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہوں، پھر اس پر جم جاؤ۔ پھر حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ میرے اوپر کس چیز کے بارے میں خوف کھاتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ اس سے، یعنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں زیادہ خوف کھاتا ہوں۔ یقیناً میرے بھائیوں زبان کے بارے میں انسان جو ہے کوتاہی کا شکار ہوتا ہے، اور کچھ بھی جو ذہن میں آئے، جو زبان پہ آئے وہ بول دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بولنے سے پہلے چھان بین کرنی چاہیے، اور جو ہے ہمیں چھان بین کر کے اور فکر کر کے اور اس کے بارے میں غور کر کے پھر کوئی بات زبان سے نکالنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسی بات نکل جس سے کسی کو تکلیف ہو اور وہ ہمارے لیے جو ہے خسارے اور گھاٹے کا سبب بنے۔ میرے بھائیوں ایک اور روایت ہے جو آخری روایت ہے اس درس کی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زبان کو تم تھامو، اپنے زبان کو کنٹرول رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو اور تم اپنے گناہوں پر رو۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے اور امام ترمذی نے اسے حدیث حسن کہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی میرے بھائیوں ہمیں اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنے پر ابھارا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں زبان کو حرام کاموں میں واقع ہونے، یعنی زبان سے حرام باتیں بولنے سے روکنا، اور وہ باتیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے اپنے زبان کو روکنا اور کنٹرول میں رکھنا اپنی زبان کو، یہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑے خیر کا باعث ہے۔ اس طرح سے ہم نے جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں ابھارا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اچھی باتیں بولتے ہیں، بری باتوں سے ہم اپنے زبان کو روکتے ہیں، تو اس طرح سے ہم جو ہے نجات کا بہت بڑا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جو فوائد آج کے اس حلقے میں ہمیں حاصل ہوئے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اسلام کی جو تکمیل ہے وہ اس بات میں ہے کہ انسان اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے بدن کے اعضاء کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے سے رکا رہے۔ مسلمان جو ہے اس کی اسلام کی تکمیل اسی بات میں ہے کہ وہ اپنے زبان کی حفاظت کرے اور کسی مسلمان بھائی کو اس سے تکلیف نہ دے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ جانا کہ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، یہ نجات کا سبب ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ جانا کہ انسان کبھی کبھار ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اور اس کلمے کے بارے میں وہ غور نہیں کرتا ہے، فکر نہیں کرتا ہے، اور اس کے بارے میں وہ دھیان نہیں دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں میرے بھائیوں اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم